اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ ویاسین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الہداۃ المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، کل میں نے اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں، اس کے ذیل میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھیں، کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھیں کہ اے وہ لوگو، اللہ اور رسول کی آواز پہ لبیک کہو جو آواز تمہیں زندگی دیتی ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ یہ زندگی صرف رگوں میں دوڑنے والے خون کی زندگی نہیں، بلکہ وہ زندگی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کہلایا۔ وہ جو زندگی ہے قرآن کی نظر میں وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ قرآن کبھی کبھی میدان جنگ کی لاشوں کو زندہ کہتا ہے اور کبھی کبھی چلنے پھرنے والوں کو مردہ کہتا ہے۔ یہ قرآن ان کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کب لکھتا ہے؟ جب اچھائی کے لیے، نیکی کی طرف آنے کے لیے انسان کے امکانات بند ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نیکی کی بات پر، اچھائی کی بات پر رسپانس دینا بند کر دیتا ہے، قرآن کی نظر میں وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ رسپانس دینا جب بند کر دیتا ہے، نیکی کی بات پر رسپانس دینا جب انسان بند کر دے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ڈیڈ ہے۔ اور جب ڈیڈ ہو جاتا ہے کوئی تو پھر اس میں زندگی کے امکانات نہیں ہوتے۔ جیسے ڈاکٹر جب دیکھتا ہے کہ ڈیڈ ہو گیا ہے انسان تو کہتا ہے آپ باڈی لے جائیے، اس لیے کہ اب ہم اس کے اوپر اپنی مزید کوئی کوشش نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جب تک انسان کے اندر، میں نے عرض کیا تھا کہ احساس جرم باقی ہے، احساس گناہ باقی ہے، تب تک بھلے ہی وہ بیمار ہو لیکن مرا نہیں ہے، ادمرا ہے لیکن مرا نہیں ہے، ابھی رمق حیات باقی ہے، ابھی انسانیت کی نبض چل رہی ہے۔ اب انسانیت کی نبض جب چل رہی ہے اور کسی طبیب روحانی کے سامنے وہ پہنچ گیا تو وہ اسے زندگی عطا کر دے گا، جیسے امام حسین نے حر کو زندگی عطا کر دی۔ حر کے پاس زندگی نہیں تھی، بس رمق حیات باقی تھی، اور اس رمق حیات سے امام حسین نے اس کو زندگی عطا کر دی۔ اگر رمق حیات نہ ہوتی تو نہ ہوتی۔ اور پھر دیکھیے، میں نے کہا کہ امام حسین نے دوبارہ میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کہا تاکہ اگر کسی میں رمق حیات باقی ہے تو وہ آ جائے، لیکن رمق حیات کسی میں باقی نہیں تھی۔ یہ فوج نہیں تھی، مردوں کی ایک ٹولی تھی۔ اس کے مقابلے پر زندگی ایک جگہ تھی تو وہ بولی۔ وہ کون سی زندگی تھی؟ وہ 6 مہینے کی زندگی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی ہونے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی۔ وہ کبھی 6 مہینے کا بچہ ہو سکتا ہے، کبھی 10 سال کا بچہ ہو سکتا ہے، اور کبھی کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے نمائندوں کی آواز پر لبیک کہنا زندگی ہے، اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ اب میں پھر سے تاریخ میں واپس چلا جاتا ہوں اور ابتدائے رسالت میں ایک میٹنگ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ میٹنگ کون سی ہے؟ کہ جہاں نبی نے دعوت کے لیے بلایا ہے۔ دیکھیے، نبی بھی
لوگوں کی نبض سے واقف تھے کہ پیغام سنانے کے لیے بھی بلایا ہے تو پہلے کھانا کھلایا ہے تب لوگ پیغام سننے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اب جب کھانا کھا لیا، پیغمبر کھڑے ہوئے پیغام سنانے کے لیے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ دیکھو، تم نے دیکھا نہیں یہ کیسا جادوگر ہے کہ جس نے ایک پیالے سالن میں سب کو کھلا دیا، اس کی بات نہ سنو، چلو واپس چلو۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ تیسرے دن جب نبی پھر کھڑے ہوئے یہ کہنے کے لیے کہ لوگوں دیکھو میں تمہارے لیے وہ چیز لے کے آیا ہوں، وہ پروگرام لے کے آیا ہوں جو کوئی نہیں لایا، تو پھر انہوں نے جب ہنگامہ مچایا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ آج کوئی یہاں سے جا نہیں سکتا، آج وہ سننا پڑے گا جو میرا بھتیجا سنانا چاہتا ہے۔ اب کہنا شروع کیا پیغمبر نے، دیکھیے زندگی کہاں پائی جاتی ہے، پیغمبر نے کہنا شروع کیا کہ اے وہ لوگوں جو میرے سامنے موجود ہو، دیکھو میں ایک ایسا پیغام لے کے آیا ہوں جیسا پیغام کوئی کسی کے لیے نہیں لایا ہوگا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کے آیا ہوں، میری آواز پہ لبیک کہو، اور دیکھو جو اس وقت میری تصدیق کرے گا، میرے رب کی تصدیق کرے گا، وہ کل میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا بھائی ہوگا۔ اب سب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 80 برس کا تھا، کوئی 90 برس کا تھا، کوئی 100 برس کے تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سب سر کو جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک 10 برس کا بچہ کھڑا ہوا، اے علی جب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو تم کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا زندگی عمر نہیں دیکھتی، صرف جذبہ دیکھتی ہے۔ اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ زندگی جہاں ہوتی ہے وہاں اپنی آواز پہنچاتی ہے۔ اب علی نے بتایا کہ دیکھو یہاں تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی کو زندہ کہا جا سکتا ہے تو زندہ میں ہی ہوں، اس لیے کہ میں رسالت کے اوپر لبیک کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے، اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے آپ کی سماعت کی نظر 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مومنین کے دل کو خوش کرنا بھی عبادت ہے۔ کہ آپ کو معلوم ہے نا کلمہ شہادت کوئی جملہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے، وحی الہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وحی الہی ہوتی تو قرآن میں ہوتی۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کو پڑھ پڑھ کے سب مسلمان ہوتے ہیں، یہ آیا کہاں سے؟ تو کہا کہ بھئی کہاں سے آیا ذرا آپ بتا دیجئے۔ ہم نے کہا ہم کچھ نہیں بتاتے، بس ایک دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تھی جس میں ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، اس نے جو کہا اتنے خلوص سے کہا کہ قدرت نے اسی کو اپنے دین کا کلمہ قرار دے دیا۔ علی نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کلمہ شہادتین ہے، تو یہ جو آپ 2-3 کلمے اور ادا کرتے ہیں یہ کہاں سے آپ لے کے آئے؟ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، یہ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ بات پوری سنیے، آپ نے علی کی بات سن لی، اب رسول کی گفتگو بھی سن لیجیے۔ جو رسول نے کہا اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے، جانشین ہے اور میرا بھائی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کلمے کی تکمیل ہو گئی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کلمہ اور اس کے جملے کتنے اہم ہیں۔ یہ کلمہ تو زندگی دینے والا ہے نا، اس کے جملے کتنے اہم ہیں، ہمارے بچوں کو سکھایا گیا علی ولی اللہ۔ دیکھیے علی ولی اللہ کتنا اہم جملہ ہے۔ کیوں یہ 3 جملے کیوں رکھے گئے؟ ہمارے بزرگوں نے یہ 3 جملے کیوں رکھے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ علی ولی اللہ، یہ تینوں جملے انتہائی معنی خیز ہیں، انتہائی معنی خیز ہیں۔ علی ولی اللہ جب آپ نے کہا تو آپ ایک الزام سے بری ہو گئے۔ وہ کون سا الزام ہے؟ آپ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ علی کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں یا رسول کے برابر سمجھتے ہیں، کبھی کبھی اس سے بڑھا دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کلمے نے سارے الزامات سے ہم کو بری کیا کہ ہم نہ خدا سمجھتے ہیں نہ رسول سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ولی اللہ سمجھتے ہیں، علی کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، اب دوسری بات آتی ہے، وہ وصی رسول اللہ۔ دیکھیے اب یہ علی ولی اللہ نے کیا کیا باتیں آپ کو بتا دی۔
کہ ہم نہ خدا سمجھتے ہیں، نہ رسول سمجھتے ہیں، نہ خدا کے آس پاس کچھ سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھا دی کہ ہم وہ ہیں جو ختم رسالت کے قائل ہیں۔ اگر ختم رسالت نہ ہوتی تو ہم علی کو ولی اللہ کیوں کہتے؟ ہم تو نبی اللہ کہتے، لیکن ہم ختم رسالت کے بھی قائل ہیں۔ اب اس کے بعد یہ آتا ہے کہ ووصی رسول اللہ۔ دوسری امیر المومنین کی یہ ہے کہ وہ وصی رسول ہیں، نہ رسول ہیں نہ کوئی نبی ہیں، بلکہ وصی رسول ہیں۔ مگر دیکھیے بس اس کے بعد ایک اور بات سے بات واضح ہو گئی، وصی رسول ہیں مگر ایسے وصی ہیں کہ ان کے اور نبی اور علی کے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ وَخَلِيفَتَهُ بِلَا فَصْلٍ، ایسے خلیفہ ہیں کہ بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے انسان شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کہا تو کفر سے پاک ہو گئے، شرک سے پاک ہو گئے۔ محمد رسول اللہ کہا تو کفر سے پاک ہو گئے، لیکن نفاق سے پاک ہونے کے لیے آپ کو علی ولی اللہ کہنا ہوگا، ورنہ بہت سے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے قادیانی ہیں، قادیانیوں کا بھی کلمہ وہی ہے جو آپ کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ ان سے الگ کیسے ہوں گے؟ کہا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ تینوں جملے وہ ہیں کہ جو ہمارے اوپر لگائے جانے والے تمام الزامات کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے یہ تینوں جملے، یہ آسان نہیں ہیں، یہ ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے گلے میں آئی کارڈ کی طرح پڑے ہوئے ہیں، تاکہ ہمارے بچے تو جس کو ہمارا عقیدہ جاننا ہو وہ ہمارے کلمے کو دیکھے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور حضور کلمہ پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو قرآن سے جاننا ہوگا کہ لوگوں نے کلمہ کیسے پڑھا۔ جادوگر آئے کس کے سامنے؟ حضرت موسیٰ کے سامنے، جادو ڈالا، جادو باطل ہو گیا۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور قرآن نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ دیکھیے اب سجدے کی کیفیت بھی دیکھ لیجئے، ہم اور آپ ہزاروں سجدے کیا کرتے ہیں، لیکن سجدہ اگر ایک سجدہ اسپرٹ سے کیا جائے تو وہ انسان کو کتنا نڈر بنا دیتا ہے۔ فرعونیت کیا کہتی ہے؟ فرعون کیا کہتا ہے کہ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت مانگو۔ معلوم یہ ہوا کہ فرعونیت کا مزاج یہ ہے کہ جسم پر بھی حکومت کرنا چاہتی ہے، فکر پر بھی حکومت کرنا چاہتی ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں؟ اور پھر فرعون نے دھمکی کیا دی کہ میں تمہارے ہاتھ پیر الٹے طرف سے کاٹوں گا، یعنی داہنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ایک سجدہ کیا ہے، ابھی کئی سجدے نہیں کیے ہیں، لیکن ایک سجدے نے ان کو اتنا جرأت مند بنا دیا کہ وہی جادوگر جو کل تک فرعون کی خوشامد کیا کرتے تھے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے جو کرنا ہو کر لے، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ چکے۔ یہ ایک سجدہ اتنے خلوص سے کیا گیا تھا کہ جس کے سامنے فرعونیت بھی ختم ہو گئی، اگر ایک سجدہ اچھی طرح سے کیا جائے۔ اور اس کے بعد دیکھیے عجیب بات ہے، وہ کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں ایک خدا پر، وہ خدا جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے۔ اے جادوگرو، ہم نے تم سے کلمہ پڑھنے کا سلیقہ لے لیا کہ جب تک کلمے میں نبی کا نام نہ آئے اور وصی نبی کا نام نہ آئے وہ کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میرے دوستو، یہ پیغام زندگی ہے، سراسر زندگی ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ معاشرتی زندگی ہے۔ قرآن کیوں اترا اور نبی کیوں آئے، اور اس آیت میں کس زندگی کی بات کی جا رہی ہے؟ اس زندگی کی بات کی جا رہی ہے جو معاشرے کی زندگی ہے۔ معاشرے کی نبض نہیں ڈوبنی چاہیے، معاشرے کی سانسیں نہیں بند ہونی چاہیے، اور معاشرے کی زندگی کے کل میں نے کچھ علامتیں آپ کو بتائی تھیں۔ وہ کیا علامتیں تھیں؟ معاشرے کی زندگی کی علامتیں یہ تھیں کہ وہاں پر عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے کیا فرمایا مقام ذیقار میں؟ اپنی جوتیاں ٹانک رہے خود بادشاہ وقت
خلیفہ وقت، خدا کی قسم دنیا نے ایسا خلیفہ وقت کوئی نہیں دیکھا. مقام ذیقار میں جوتیاں ٹانک رہے ہیں، ابن عباس آ گئے، کہتے ہیں مولا ان جوتیوں کو اب بدل دیجئے. کہا کیوں؟ کہا ان کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی، کوئی قیمت نہیں رہی. بس ایک مرتبہ مولا نے سر کو اٹھایا، ابن عباس کو دیکھا اور کہا اے ابن عباس، تمہاری حکومت میری نظر میں اس جوتی سے بھی زیادہ کم قیمتی ہے. تمہاری حکومت کی قیمت میری نظر میں اس جوتی سے بھی کم ہے. مگر پھر مولا نے بتایا کہ ہم نے قبول کیوں کیا. مولا کہتے ہیں مگر بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے ذریعے سے ظالموں سے حق چھین سکوں، مظلوموں کو حق دلوا سکوں. جو سماج کی زندگی ہے، اگر یہ نہ ہو تو یہ حکومت ہمارے لیے، علی کے لیے یہ حکومت کیا حیثیت رکھتی ہے. جب ہم نے ہر مقام پر حکومت کو ٹھوکر مار دی تو آج کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہاں پر میں ایک عجیب بات بتا دیتا ہوں میرے دوستو، وہ بہت اہم بات ہے کہ مولا سمجھ لیجئے، یہ بہت اہم بات ہے کہ مولا جو روز اول سے اپنے آپ کو نبی کا جانشین سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے کہ ہیں، لیکن جب لوگ آئے تیسری خلافت کے بعد کہ آپ خلیفہ بن جائیے، تو مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نہیں بننا چاہتا، تم کسی کو بنا لو میرے علاوہ، میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا. یا علی کوئی پوچھ سکتا ہے یا علی آپ تو ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ آپ جائز وصی رسول ہیں، خلیفہ رسول ہیں، تو آج آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ خلیفہ بننے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو جو بات ہے مولا کی نظر میں وہ کیا ہے؟ مولا یہ جانتے ہیں کہ دیکھو اب اسلامی معاشرے میں غیر برابری اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، پریفرینشل ٹریٹمنٹ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اب اگر میں رسول اللہ والی سنت جاری کروں گا تو معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ سب کو برابر دوں گا. یہی تو وجہ ہے کہ لوگ آئے بڑے شوق سے تھے، اور اگلے ہی دن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ مولا نے سب کو برابر دینا شروع کر دیا، سب آ گئے یا امیر المومنین ہم کو تو یہ ملتا تھا، ہم کو وہ ملتا تھا، اور آپ کو معلوم نہیں ہماری پاس سروسز بہت زیادہ ہیں اسلام میں. مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے جواب دیا تمہاری جتنی پاس سروسز ہیں ان کا اجر تم اللہ سے مانگنا، یہاں تو میں تم کو وہی دوں گا جو رسول اللہ دیا کرتے تھے. یہ اجر تو تم اللہ سے مانگنا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اونچ نیچ کا بازار گرم کر دوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اچھا تو آپ ہمیں وہی دیں گے جو ایک عام مسلمان کو دیں گے؟ کہا جی ہاں، آپ کو وہی ملے گا جو ایک عام مسلمان کو ملے گا. اب میں آپ کے سامنے وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بادشاہ قتل کیے گئے وہ اپنے ظلم کی وجہ سے قتل کیے گئے. متوجہ رہیے، ایک میرا دوست جو ہے وہ متوجہ ہو کہ جتنے بادشاہ قتل کیے گئے، بہت سے بادشاہوں کو قتل کیا گیا، بادشاہوں کو سولی پہ چڑھایا گیا، روس کے بادشاہوں کو قتل کیا گیا، گھر میں محل میں جا کے قتل کیا گیا، سب کو قتل کیا گیا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے. لیکن جب مولا شہید ہوئے تو مورخوں نے لکھا قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، علی وہ واحد ہیں کہ جو قتل کیے گئے ہیں عدل کی شدت کی وجہ سے، عدل کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ دنیا ان کا عدل برداشت نہیں کر پا رہی تھی، عدل برداشت نہیں کر پا رہی، انصاف برداشت نہیں کر پا رہی تھی. ایک ایسا انصاف جو پیورسٹ ہے، جس میں کسی کے لیے اور اس میں اپنے بھائی کے لیے جگہ نہیں ہے. اب ایسی دنیا آپ دیکھیے کہ آج کوئی کسی منصب پہ پہنچ جاتا ہے تو اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو مختلف طرح سے، اگر ڈائریکٹلی نہ صحیح تو انڈائریکٹلی سیٹل کرنا شروع کر دیتا ہے. تمہیں یہ مل جائے، تمہیں وہ مل جائے، تمہیں یہاں کی وکالت مل جائے، تمہیں وہاں کی وکالت مل جائے، کون بھائی ہے، کون بھتیجا ہے، کون داماد ہے، اقتدار سب پہچانتا ہے. لیکن یہ علی ہیں کہ جہاں اگر حضرت عقیل بھی آ جاتے ہیں کہتے ہوئے کہ اے بھائی دیکھو میرے بچوں پہ فاقہ ہے، تو مولا کیا فرماتے؟ جو کچھ میرا ہے میں دینے پہ تیار ہوں، لیکن بیت المال میں سے تمہیں ایک ذرہ بھی الگ سے دینے پہ تیار نہیں. اب دیکھیے یہ وہی عقیل ہیں جو دربار شام میں پہنچے، جو طلب کیا ان کو دے دیا گیا. اب امیر شام کسی کو فری میں تو کچھ دیتا نہیں تھا، تو کہا کہ اچھا مل گیا تمہیں؟ ہاں.
اب جا کے ذرا ممبر پہ میرا کردار بھی بتا دو اور علی کا کردار بھی بتا دو. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ علی کے بھائی سے کہا جا رہا ہے کہ ممبر پہ جاؤ اور بتا دو کہ علی نے تم کو نہیں دیا اور ہم نے دے دیا. اب دیکھیے جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ ممبر کا استعمال کس طرح سے کرتا ہے. ممبر پہ آئے, کہنے لگا ایھا الناس, میں نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے ایک چیز طلب کی جس میں ان کے دین کا خطرہ تھا, تو انہوں نے وہ چیز مجھ کو نہیں دی, اپنا دین بچا لیا. لیکن جب امیر شام سے وہی چیز طلب کی تو انہوں نے اپنا دین قربان کر دیا اور وہ چیز ہم کو عطا کر دی. اور فرمایا آپ نے امیر شام ایک مرتبہ حج کے لیے آئے اور مدینے بھی پہنچے, غالباً یا کوفے پہنچے. کہا کہ اس ایک عورت کو بلاؤ جو عورت علی کی محبت میں بڑی مشہور ہے. وہ عورت لائی گئی. جب آ گئی وہ عورت تو پوچھا, کیا پوچھا؟ یہ بتاؤ کہ تمہارے جو دو بیٹے تھے طرفہ اور طریف وہ کہاں گئے؟ جبکہ جانتا تھا کہ مارے جا چکے ہیں. تو اس مومنہ نے کہا کہ وہ دونوں بیٹے علی کے ہم رکاب ہو کر کے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. تو امیر شام کہتے ہیں کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا, تمہارے دونوں بیٹے تو مارے گئے اور ان کے دونوں بیٹے زندہ ہیں. تو کہنے لگی کہ ہم نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا, علی تو دنیا سے چلے گئے, ہم زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا تو اتنی محبت کرتی ہے؟ اچھا یہ بتا کہ تجھے کوئی خواہش بھی ہے؟ اب دیکھیے میں نے پھر کہا نا کہ علی کے چاہنے والے کس طرح حقیقتوں کو واضح کرتے ہیں. کہاں اگر کوئی سرخ اونٹوں یعنی سرخ آنکھوں والے 100 اونٹ اگر تو دلا دے تو میرے دل پلٹ جائیں گے, میں فقیری سے غنی ہو جاؤں گی. تو اب امیر شام دیکھیے دے نہیں رہا ہے, بلکہ یہ اس کو سخاوت نہیں کہتے, اس کو عداوت کہتے ہیں کہ دینا ہوتا تو ایسے ہی دے دیتا. اب کہا کہ اس کو دے دیا جائے. وہ اونٹوں کی قطار آ گئی. جب اونٹوں کی قطار آ گئی سامنے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر علی ہوتے تو تمہیں نہ دیتے, میں دے رہا ہوں. علی ہوتے تو تمہیں نہ دیتے, میں دے رہا ہوں. بس وہ فوراً بول اٹھی, ہاں میں جانتی ہوں کہ میرا مولا اس میں سے یہ اونٹ تو کیا اس کا ایک بال بھی مجھے نہ دیتا, لیکن یاد رکھو جب وہ نہ دیتے تو انصاف کی وجہ سے نہ دیتے. تو نے مال خدا کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا, اس لیے جس کو جیسا چاہتا ہے دے دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو معاشرے کی زندگی کس میں مضمر ہے کہ جہاں پر عدل و مساوات کا بول بالا ہو, جہاں پہ سب کو حقوق ملیں, جہاں پہ سب چین سے رہ سکیں, جہاں پہ سب کو سانس لینے کا موقع ملے. کوئی ایسا طبقہ نہ رہ جائے جو یہ کہے کہ ہم زندہ نہیں رہ پا رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو, حیات اور موت کی یہ بحث کچھ دن اور چلے گی. میں چاہتا تھا کہ آج کوئی موضوع بیان کروں لیکن اتنا وقت نہیں ہے, اس لیے میں ایک بات اور کہہ کے انشاءاللہ بات کو مختصر کروں گا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اوپر جو سب سے بڑی نثر میں, توجہ چاہتا ہوں, نثر میں جو کتاب لکھی گئی وہ بھی کسی شیعہ نے نہیں لکھی, کسی مسلمان نے نہیں لکھی, بلکہ ایک اہل کتاب نے لکھی, ایک عیسائی نے لکھی. اور نظم میں جو قصیدہ سب سے بڑا لکھا گیا وہ بھی کسی شیعہ نے نہیں لکھا, کسی مسلمان نے نہیں لکھا, بلکہ اہل کتاب میں لکھا قصیدہ علویہ جو 1000 ابیات کا ہے. اور جو کتاب عظیم ترین لکھی گئی وہ کون سی ہے؟ وہ ایک عیسائی مورخ نے, ایک عیسائی انٹلیکچوئل نے, رائٹر نے لکھی جس کا نام ہے جارج جرداق. اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صوت العدالت الانسانیہ. علی, انگریزی میں ترجمہ ہوا علی دا وائس آف ہیومن جسٹس, علی عدل انسانی کی آواز. یہ کس نے لکھی؟ ایک عیسائی نے لکھی. وہ یہ کہتا ہے اپنے مقدمے میں, وہ یہ کہتا ہے, وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے خدا کی قسم, وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ کتاب لکھی مجھے علی سے عشق تھا, علی کے عدل و انصاف سے عشق تھا. میں نے کتاب تو لکھ لی مگر چھاپنے کے لیے پیسہ نہیں تھا.
چھاپنے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں فکر میں غلطاں جا کر کے گرجا گھر میں چرچ میں بیٹھ گیا۔ تو جب چرچ میں بیٹھ گیا، چرچ میں کوئی نہیں تھا، تو فادر تشریف لائے، پادری صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے جارج تم کیوں اس طرح بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کہا کہ کیا کروں فادر، میں نے ایک کتاب لکھی تھی اور چھاپنے کا پیسہ نہیں ہے۔ کہا اچھا کیسی کتاب لکھی ہے؟ کہا وہ آپ سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جارج جرداو، کہ اس کا تعلق مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ سے۔ تو کہا کہ وہ پادری صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے علی ابن ابی طالب کے لیے کتاب لکھی ہے؟ یہ سنتے ہی وہ گئے اور جتنی رقم چاہیے تھی وہ لا کے دے دی، وہ رقم لا کے دے دی۔ تو جارج نے کہا کہ میں نے رقم تو اٹھا لی، مگر میں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے کتاب چھاپنے کا بندوبست کر رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ علی وہ شخص ہیں جس کا احسان صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے، اہل کتاب پر بھی جس کا احسان ہے۔ کہا کیا احسان ہے؟ کہا کہ جب علی کی حکومت قائم ہوئی، متوجہ رہیے گا، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، جب علی کی حکومت قائم ہوئی تو عیسائیوں اور یہودیوں کا ایک وفد علی کے پاس پہنچا اور یہ پوچھا، کون سا سوال پوچھا؟ وہ سوال پوچھا جو آج ہر مائنورٹی اپنی میجورٹی سے وہ سوال کر رہی ہے کہ آپ کی حکومت میں ہمارا کیا حصہ ہوگا، آپ کی حکومت میں ہمارا کیا حق ہوگا۔ یہ سوال اہل کتاب علی سے پوچھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے علی کی حکومت، مجھے یہ کہنے میں کوئی جو ہے وہ شرم نہیں ہے کہ یہ سیکولر حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی اور مذہبی حکومت ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تھیوکریسی ہے۔ مگر اس کے باوجود علی نے جو جواب دیا، ایسا جواب کہ جس کو سن کر کے آج کے حکمراں بھی پانی پانی ہو جائے۔ اگر علی یہ کہہ دیتے، دیکھیے علی کو ووٹ جانے کا خطرہ نہیں تھا کہ آپ بن تو گئے تھے خلیفہ، اب یہ نہیں تھا کہ 5 سال کے بعد ہمیں پھر ووٹ مانگنے جانا ہے۔ تو جو وہ کہتے، کسی پریشر میں نہیں کہہ رہے تھے مولا، وہ کہہ رہے تھے جو اسلام کا پیغام ہے۔ کیا کہنے لگے؟ اگر علی یہی کہہ دیتے کہ جاؤ تمہاری جان مال عزت آبرو ویسی ہی ہے جیسی مسلمانوں کی ہے، کیونکہ تم اسلامی حکومت میں رہ رہے ہو، تو یہ کہنا ہی بہت بڑی بات ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی۔ لیکن مولا نے اس سے بہت آگے کی بات کہی۔ مولا نے کیا فرمایا؟ بس متوجہ ہو کے اس جواب کو سنیے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ سوال بڑا سنگین ہے کہ آپ کی حکومت میں ہم یہود و نصارہ رہتے ہیں، ہمارا شیئر کیا ہے، ہمیں کیا حصہ ملے گا؟ مولا نے جواب دیا کہ دیکھو تمہاری جان مال عزت آبرو اتنی ہی اہم ہے جتنی مسلمان کی ہے، اور یاد رکھو اتنا ہی نہیں، جب عیسائیوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوگا تو میں اس کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، یہودیوں کے بعد درمیان جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ توریت سے کروں گا، مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑا ہوگا اس کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ تو میں مسلمانوں سے کہوں گا مسلمانوں تم تخت خلافت پہ کسی کو بھی بٹھا لو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اتنی علمی صلاحیت ضرور ہونی چاہیے کہ جو آئے وہ اس طرح کا آئے کہ اہل کتاب کا فیصلہ ان کی کتابوں سے کر سکے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ آپ سمجھے یہ مولا کیا کہنے والے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے پرسنل لا کا فیصلہ تمہاری کتابوں سے کروں گا، یعنی جب تمہارے یہاں نکاح طلاق اور میراث کے مسائل آئیں گے تو اس کا فیصلہ میں اسلامی فقہ کے مطابق نہیں کروں گا، تمہاری شریعت کے مطابق کروں گا۔ اتنا عالم کوئی ہو تو منبر رسول پر بیٹھے، مسند رسالت مسند خلافت پر بیٹھے، تمہارا فیصلہ تم سے کروں گا۔ اور خدا کی قسم یہود و نصارہ جو امیر المومنین کی حکومت میں رہتے تھے وہ اسی طرح سے رہتے تھے جیسے مسلمان رہتے۔ اور نہج البلاغہ میں ایک موقع ہے کہ جہاں پر آپ فرماتے ہیں، مسلمانوں سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں جس کو اپنے دل و دماغ پہ لکھ لیجئے گا، کہ فرماتے ہیں جو اسلامی باؤنڈری کے قریب جو اہل کتاب رہتے تھے تو امیر شام کے لشکر آ کے ان سے لوٹ پاٹ کیا کرتے تھے،
تو مولا نے اپنے سپاہیوں کو، مسلمان سپاہیوں کو غیرت دلانے کے لیے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی نصرانی اور یہودی عورتوں کے گلے سے زیورات چھین کے لے جاتا ہے، پیروں سے پازیب چھین کے لے جاتا ہے، ہاتھوں سے کنگن چھین کے لے جاتا ہے، اور تم بیٹھے رہتے ہو۔ اگر اس شرم میں کوئی روتے روتے مر جائے تو بجا ہے، اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے اسلامی حکومت میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ کس کے لیے مولا کا دل دھڑک رہا ہے؟ اہل کتاب کے لیے دھڑک رہا ہے۔ یہ اسلام کا وہ پیغام ہے جو سماج کو زندگی دیتا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو اس حکومت کے اندر رہتا ہے وہ امن کے ساتھ رہے، صرف امن کے ساتھ نہیں بلکہ حقوق کے ساتھ رہے۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے میرے دوستو۔ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ جن کا دماغ جمل اور صفین اور نہروان کی جنگوں میں الجھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کتنے دنوں کی ہے؟ 4 سال چند مہینوں کی، 4 سال 9 مہینے، 4 سال 10 مہینے کی حکومت ہے، لیکن ایک باریک سے باریک باتوں پر نظر ہے۔ کوفے کے دربار میدان سے چلے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کھیل نہیں رہا ہے، اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اے بیٹا تم کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ سارے بچے تو کھیل رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں آج کا کوئی حکمراں ایسا کر سکتا ہے؟ حکمراں تک تو جانے، اس کے تک جانے دیجئے، ان کے سیکریٹری تک پہنچنا ہی جو ہے انسان کے لیے ٹیڑھی کھیر ہے، نہ جانے کتنے مہینے لگ جائیں گے تب اپوائنٹمنٹ ملے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں میرے دوستو کہ جب ہم علی کو کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کوئی معمولی سی ریاست کے چیف منسٹر کے برابر اقتدار رکھتا۔ جی نہیں، علی کی حکومت کی سرحدیں بھی بتا دوں تاکہ نوجوانوں کو پتہ چل جائے۔ آج جو بڑے بڑے ملک کہلاتے ہیں وہ امیر المومنین کی حکومت کے صوبے ہوا کرتے تھے، اتنی بڑی حکومت تھی۔ اب کہیں گے کیسے؟ تو میں بتاؤں گا۔ مصر جو آج اتنا بڑا ملک ہے وہ امیر المومنین کی حکومت کا ایک پروونس تھا۔ یمن جو ایک ملک ہے وہ علی کی حکومت کا ایک پروونس تھا۔ پورا جزیرہ نما عرب جو خود اپنے آپ میں کئی ملکوں کا مجموعہ ہے وہ آپ کے زیر نگیں تھا، اور بہت کچھ میں بتا سکتا ہوں اور آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ طول ہو جائے گا۔ اتنی بڑی مملکت کا فرما روا وہ ایک بچے کو گود میں لے کے پوچھتا ہے بیٹا تم کھیل کیوں نہیں رہے ہو؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین میرے پاس کھیل کا کوئی سامان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، غربت ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ علی، دیکھیے کہ جو میدان جنگ میں جب جاتا تھا تو بڑے بڑے شیروں کی ہمتیں پست ہو جاتی تھیں علی کا نام لے کر، لیکن میدان زندگی میں وہ اتنا رقیق القلب ہے، اتنے نرم دل والا ہے کہ جیب سے ہاتھ ڈالا، کچھ درہم نکالے، بچے کے ہاتھ پہ رکھے، بیٹا جاؤ اس سے اپنے کھیلنے کا انتظام کرو، اور دیکھو خبردار اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا۔ اگر کوئی اب سے پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا علی ابن ابی طالب ہمارا باپ ہے۔ علی ابن ابی طالب ہمارا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب 21 رمضان کو آپ کا جنازہ کوفے سے نکلا تو لوگوں نے دیکھا کہ بہت سے بچے ہیں جو کوفے کی دیوار کے سہارے سے بیٹھے ہوئے، جن کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جن کے کپڑوں پر گرد ہے اور جن کے چہرے سے یتیمی ٹپک رہی ہے، اور وہ مسلسل رو رہے ہیں۔ ان کے پاس آ کے پوچھا کہ آج کیا ہو گیا ہے جو تم اس طرح ایسا عالم میں بیٹھے ہو؟ تو کہا تم کو معلوم نہیں، آج ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ چلا گیا کہ جو ہم کو کھانا پہنچاتا تھا، وہ چلا گیا کہ جو ہم کو جو ہے وہ لباس دیتا تھا، وہ چلا گیا جو ہمارے بالوں میں کنگھی کیا کرتا تھا، وہ چلا گیا جو ہر وقت ہمارا خیال رکھا کرتا تھا۔ یہ علی ہیں اور اولاد علی ہیں میرے دوستو۔ اولاد علی کا بھی یہی عالم ہے کہ جب امام حسین مدینے سے نکلنے لگے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب مدینے سے نکلے ہیں تو کیا عالم تھا؟ مدینے سے نکلے ہیں تو یہ عالم تھا کہ مسلمان تو رو رہے تھے، مسلمان سے زیادہ یہود و نصارہ رو رہے تھے، چیخے مار مار کے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا
کہ اگر مسلمان روتے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے نبی کا نواسا جا رہا ہے، یہ بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ سننا تھا کہ وہ ان کے گریے میں اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ آج کون جا رہا ہے؟ آج وہ جا رہا ہے جو ہم کو روزی پہنچایا کرتا تھا، آج وہ جا رہا ہے جو ہمیں روٹیاں پہنچایا کرتا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب لباس لٹ گیا تو ظالمین نے یہ دیکھا کہ پشت کے اوپر ایک نشان ہے۔ جیسے ہی پشت پر نشان دیکھا، سید سجاد سے پوچھا کہ تمہارے بابا کے پشت پہ یہ نشان کیسا؟ تو کہا کہ یہ وہ نشان ہے کہ جب میرا بابا روٹیوں کا بوجھ لے کر غرباء و مساکین کے درمیان جاتا تھا۔ اے میرے دوستو، میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، مجلس اختتام تک پہنچ رہی ہے لیکن ابھی مجھے تھوڑے سے مصائب بھی پڑھنے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے جسم پر دو طرح کے نشان ہوا کرتے تھے۔ ہمارے ائمہ کے جسم پر دو طرح کے نشان ہوتے تھے۔ ایک نشان تو سب دیکھ لیتے تھے لیکن دوسرا نشان کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ ایک نشان پیشانی پر ہوتا تھا جو عبادت کی نشانی تھا، اور ایک نشان پشت پر ہوتا تھا جو اس کے بندوں سے محبت کی نشانی ہوا کرتا تھا۔ ہر ایک کے اوپر نشان۔ لیکن ہاں میرے عزیزارو، کچھ معصومین ایسے بھی ہیں جن کے جسم پر کچھ اور بھی نشان ہوا کرتے تھے۔ ایک نشانی تو وہ تھی کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین حضرت زہرا کو غسل دیتے وقت چیخ مار کے روئے تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہ کیا دیکھ لیا مولا جو آپ اس طرح روئے، تو کہا کہ تم کو معلوم نہیں نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور مجھے خبر نہیں۔ بس ایک روایت اور پڑھوں گا اور پھر تھوڑے سے مصائب آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب امام محمد باقر امام سید سجاد کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے۔ جب باہر آئے تو کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا جو چیخ مار کے روئے؟ تو فوراً فرمایا کہ میرے واقعہ کربلا کو 35 برس گزر گئے ہیں، مگر جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا تو دیکھا کہ دروں کے نشان، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے نشان ابھی تک میرے بابا کے جسم پر باقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے دوستو، ابھی آپ نے امام حسین کا سفر مدینے سے سفر سنا تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہی وہ ایام ہے، قیامت کے ایام ہیں۔ میں یہ بتا دوں کہ جس طرح حسین گئے تھے کس طرح، اور لوٹ کے یہ قافلہ کس طرح سے آیا۔ جب گیا تھا تو عالم کیا تھا؟ جب گیا تھا تو اس طرح سے گیا تھا کہ کہیں عباس کھڑے ہیں، کہیں علی اکبر کھڑے ہیں، کہیں خود حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بی بی آتی تھی تو کبھی عباس آگے بڑھتے تھے، کبھی علی اکبر آگے بڑھتے تھے، کبھی اون محمد آگے بڑھتے تھے، اور ایک منادی ندا دیتا جاتا تھا کہ خبردار کوئی غیر جو ہے محلہ بنی ہاشم کا رخ نہ کرے، آج ان کی بیویاں سفر کر رہی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بیوی ایسی برآمد ہوئی کہ جن کو دیکھتے ہی حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب اولیاء مقام ہیں۔ زینب نے آگے بڑھ کے سوال کیا۔ مگر میرے دوستو، جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو اس عالم میں واپس آیا ہے کہ اب کوئی نہیں ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون محمد ہے، نہ حسین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی مدینے کے در و دیوار پہ نظر پڑی، بس جناب ام کلثوم نے ایک نوحہ پڑھا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ جب تم میں سے گئے تھے تو سب کا سایہ باقی تھا، آج جب لوٹ کے آئے ہیں تو کوئی باقی نہیں۔ بس عزیزارو، میں نے مجلس کو تمام کیا، چند باتیں اور سن لیں اور مجلس کو تمام کروں گا کہ کس طرح سے اہل بیت آئے ہیں مدینے میں ایک جلوس کی شکل میں۔ مدینے میں چاروں طرف رونے اور پیٹنے کی صدائیں آ رہی تھی۔ ہر آدمی پوچھ رہا تھا عباس کہاں گئے، علی اکبر کہاں گئے، حسین کہاں گئے؟ بتایا جاتا تھا قتلا قتلا قتلا، یہاں تک کہ جب زینب نے داستان شہادت بیان کرنا شروع کی تو کبھی جناب ام سلمہ کو غش آتا تھا، کبھی ام البنین کو غش آتا تھا، کبھی جناب فاطمہ زغرا کو غش آتا تھا۔ جب سب کچھ بیان کر چکی تو اتنا کہا کہ اب مجھے لے چلو نانا کے روضے کے اوپر، یہاں پر زینب اپنی ساری رودات بیان کرے گی۔ اب لو عزادارو، جناب زینب نانا کے روضے پہ چلی، اس طرح سے
چلتی جا رہی ہیں کہ زمین ہل رہی ہے، اس لیے کہ نواسی آ رہی ہے کربلا کی داستان سنانے رسول اسلام کو۔ جیسے ہی روضہ رسول پہ پہنچی، تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھا، ایک جملہ کا، اے نانا قیامت تک اب آپ کا دین برباد نہ ہوگا، میرے بھائی نے سب کچھ لٹا کے آپ کے دین کو بچا لیا، مگر نانا میں بس 2 باتیں آپ کو دکھانے آئی ہوں۔ اے نانا میں پہلے تو اپنے بازوؤں کے نیل آپ کو دکھانے آئی ہوں کہ انہی بازوؤں میں رسن باندھی گئی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر رکی، چاروں طرف مجمع میں گریے کا ماحول ہے، بس ایک مرتبہ امام جناب زینب نے ایک کرتے کو نکالا، وہ کرتا جو خون میں رنگا ہوا تھا، جا بجا اس کرتے میں چھیدے، اے نانا یہ وہ کرتا ہے جو میرے بھائی کا کرتا ہے، وقت شہادت حسین نے یہ کرتا پہنا تھا، نانا اس کو میں آپ کی قبر پہ بچھاتی ہوں۔ ادھر وہ کرتا بچھایا، روضہ رسول ہلنے لگا، اے نانا یہ 2 چیزیں لے کے آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔